بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی تسبیح کی اہمیت۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی تسبیح کے متعلق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شاہان عجم میں سے ایک بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام بھیجا تھا، تم اپنے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگو۔ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ان سے خادم کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تم کو ایک ایسی چیز دوں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، وہ یہ کہ تم صلوات کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ تسبیح دنیا سے اور جو خادم تم نے طلب کیا ہے اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ صلوات کے بعد یہ تسبیح کرتی تھی، لہٰذا یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا۔ اس تسبیح میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبرائی بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور تم اس کی بڑی کبرائی کا اعلان کرتے رہا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے اس کی وہ عظمت مراد ہے جس تک انسان کی عقل ناقص کی رسائی ممکن نہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں انتہائی خوبصورتی سے اللہ اکبر کی مندرجہ ذیل وضاحت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی عبادت کے اس اختتامی اعلان پر غور کیجیے، اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس اعلان کا دوسرا لفظ اللہ کی خصوصیت کو ایک ایسے منشا اور مصدر سے مشابہ کر دیتا ہے جو ہر شے کو محیط اور جو لا نہایت مکان و زمان، کائنات، حیات، روح اور تمام قابل تصور فاعل اور منفعل قوتوں کو وجود میں لاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں کسی نے اللہ اکبر کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کس چیز سے بڑا، کیونکہ اللہ اکبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کس چیز سے بڑا؟ اس نے جواب دیا کہ ہر چیز سے بڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا۔ اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، تو کیوں کر کہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں کہو کہ خدا اس بات سے زیادہ بڑا کہ کسی طرح بھی اس کا بیان کیا جا سکتا۔ خداوند تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک اور رب۔ یہ ساری کائنات اس کی ملکیت اور وہی سب کا پروردگار ہے۔ کائنات کا ایک ذرہ بھی اس کی مرضی اور ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات اسی پر دار و مدار رکھتی، اسی کے امر سے یہ وجود میں آئی اور اسی کے فرمان سے یہ نابود ہو جائے اور بالآخر اسی کی ذات واحد باقی رہ جائے۔ اس کی بزرگی اور کبرائی اتنی عظیم ہے کہ مخلوق کا ذہن کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ صرف اپنی حیثیت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، ورنہ اس کی بڑائی بیان کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی۔ پیر صدردین اپنے گنان میں فرماتے ہیں کہ اے بھائی، اللہ سب سے بڑا ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ اے اللہ، تمام کائنات کا دار و مدار تجھ پر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک۔ اس کلمے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے۔ اس پاکیزگی سے مادی کثافتوں اور قدورتوں کی نفی مراد نہیں، بلکہ خداوند تعالیٰ کی مخلوقات کے صفات سے برتر و بالا قرار دینا ہے۔ انسان جب بھی اپنی عقل ناقص سے خداوند تعالیٰ کے متعلق غور و فکر کرتا ہے تو اسے مخلوقات کی مختلف صفات سے متصف کر دیتا ہے، جو دراصل اس کی اپنی عقل کی رسائی کی انتہا ہوتی ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ ان تمام صفات سے بالاتر ہے۔ سید شہاب الدین شاہ الحسینی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ خدا کے متعلق کسی صفت کا قائم کرنا صرف انسان کی عقل کے مطابق ہی ہو سکتا ہے، اس کی صفات کو دراصل معلوم کر لینا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق غور نہ کرو، چونکہ اس سے تمہاری الجھن بڑھ جائے گی، تمہاری حیرت و پریشانی زیادہ ہو جائے گی
اور تم کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچ سکو گے جہاں تم کو اطمینان حاصل۔ انسان نے جو کچھ خدا کے متعلق معلوم کیا ہے اور اس کو بیان کیا وہ خود اس کی سمجھ کے مطابق رہا ہے۔ مثلا انسان نے دیکھا کہ اندھا ہونا انسان کے لیے عیب ہے، تو اس نے اس سے اندازہ لگایا کہ خدا سب سے زیادہ دیکھنے والا۔ انسان نے دیکھا کہ نادانی اور ناواقفیت انسان کے لیے ایک قسم کی کمزوری اور کمی ہے، پس اس نے کہنا شروع کیا کہ اللہ سب سے زیادہ واقف اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کو انسان اپنے لیے نقص، عیب اور کمی سمجھتا تھا، اس کے برعکس اور برخلاف تمام باتیں پورے کمال کے ساتھ خدا کی طرف منسوب کرتا چلا۔ اب سوچو کہ یہ دراصل خدا کی ذات کی حقیقت ہوئی یا خود انسان کی اپنی حقیقت معلوم کر کے اس کے مطابق خدا کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے خدا الگ الگ طریقے کے ہو گئے۔ خود ایک ہی انسان کا خدا اس کی عمر کے مختلف حصوں میں جدا گانا ہوتا ہے۔ بچے کا خدا اور طرح کا ہوتا ہے، بڑے آدمی کا اور طرح، اور پھر عالم، سائنسدان، فلسفی اور مذہبی پیشوا کا خدا اپنے اپنے رنگ میں نئی نئی طرح کا ہوتا۔ ممکن ہے کہ سارے حیوانات بھی اسی طرح اپنے اپنے خدا کو اپنی خصوصیات کے مطابق سمجھتے ہوں اور تمام کمزوریاں اور عیب ان کو پائے جاتے ہیں، ان سب سے اپنے خدا کو پاک اور بالاتر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اپنی سمجھ کے مطابق جو سب سے زیادہ کمال اور حد درجے کی قابل تعریف باتیں ان کے ذہن میں ہوں وہ سب اپنے خدا میں جمع کر کے انہی صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھی ایسی ہی بات فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک چھوٹی سی چونٹی جس کا صرف ایک ڈنک ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے ضرور کم سے کم 2 ڈنک ہوں، چونکہ اس چونٹی کے نزدیک ایک سے زیادہ ڈنک رکھنا ہی کمال کی بات، اور جس میں کم از کم 2 ڈنک نہ ہو وہ ہستی اس کے نزدیک کمزور اور ناقص ہے۔ ایسی حالت میں ہم کو چاہیے کہ ہم خدا کی صفات کے متعلق زیادہ الجھن میں نہ پڑیں اور صرف انہی باتوں کو سمجھ لیں جو ہمارے دین کے بزرگوں اور پیشواؤں نے ہم کو بتائی۔ چند صوفیہ کے نزدیک اللہ کی ذات جیسے تحقیق موضوع پر گفتگو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور صوفی زوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کی ذات کے متعلق سوچنا جہالت اور اس کی نشاندہی شرک ہے، جبکہ حقیقی معرفت تحیر۔ چنانچہ جب انسان خدا کی مخلوق کی صفات کی روشنی میں دیکھنے لگتا ہے اور اس کے لیے ہر وہ صفت استعمال کرنے لگتا ہے جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، تو اس نظریے کی تردید اور خداوند تعالیٰ کو ان تمام مبینہ صفات سے بڑی قرار دینے کے لیے لفظ سبحان استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ چنانچہ جو لوگ ایک سے زائد خداؤں کی موجودگی کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا اختیار کیا ہے اور نہ تو اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تب تو ہر معبود اس کو لے جاتا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا اور ان سے ایک دوسرے پر چڑھ گیا ہوتا۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ شرک کی نفی کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے خداوند تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جو لوگ خداوند تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بیوی یا بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی تردید بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کے ذریعے کی، جیسا کہ ارشاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کوئی بیٹا رکھتا ہے، وہ ان باتوں سے پاک۔ یقیناً میرے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا نہ اولاد، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، وہ ان باتوں سے پاک۔ مقصد یہ ہے کہ انسان خداوند تعالیٰ کے متعلق جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ دراصل خداوند تعالیٰ کے صفات نہیں ہوتی بلکہ خود انسان کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہیں، اور حقیقت سے اس کا دورے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انتہائی واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ تمہارا پروردگار صاحب عزت ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمد میں خداوند تعالیٰ کی تمام صفات اور خوبیوں کا ذکر ہے۔ خداوند تعالیٰ جسمانی، روحانی اور عقلانی تینوں عوالم کی پرورش کرنے والا ہے۔ انسان کو جسمانی، روحانی اور عقلانی طور پر بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں،
وہ سب خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق صرف وہی ہے۔ دنیا میں جہاں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ ان جہانی رنگوں بو میں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور نفع بخش چیزیں انسان کی توجہ اپنی جانب مائل کرتی اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب کی پس سے پردہ ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور جہاں کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ جیسے کسی نقش و نگار یا کسی تصویر یا صنعت کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف دراصل اس نقاش یا مصور یا صنع کی ہوتی ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز زبان حال و زبان قال سے اس کی تعریف و حمد بیان کرتی ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور پرندے پر کھولے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یقیناً ہر ایک نے اپنی اپنی صلات اور اپنی اپنی تسبیح جان رکھی۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ۔ چنانچہ الحمدللہ کہتے وقت انسان کی اپنی بڑائی اور تکبر کی نفی ہوتی، یعنی اگر کوئی فرد کوئی قابل تعریف کام انجام دیتا ہے تو اسے یہ سمجھ کر فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کام انجام دیا، بلکہ الحمدللہ کے حقیقی معنی پر عمل کرتے ہوئے اس تعریف کو خدا کی طرف رجوع کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر نیک کام کی توفیق اور طاقت خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر ہم چل سکتے ہیں یا دوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیر بھی ہم نے پیدا کیے۔ اگر ہم سوچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ یا عقل بھی ہم نے پیدا کی، بلکہ یہ سب اللہ کے معجزات ہیں، جیسا کہ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آپ میں سے جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے ترقی کی ہے وہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت، اور آپ کو اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور آپ کو اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور آپ میں سے جو آزمائشوں اور مصائب میں مبتلا ہیں انہیں اس اللہ سے قوت حاصل کرنے کی چاہت رکھنی چاہیے، اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اب جو میں ترقی کر رہا ہوں یہ میں خود کر رہا ہوں، میں بہت ہی خوشحال ہوں، میرے پاس روزی کا شاندار ذریعہ۔ اسی حقیقت کی تصدیق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھلائی تجھے پہنچی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچی وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ پیر حسن کبردین نے اپنے گران میں اس حقیقت کی طرف بیان کیا ہے کہ اے مولا اچھائی دکھائیں اور برائی کو دور کریں، اے مولا یہ دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی طرف سے ہمیشہ کرم ہو، گناہ اور خطائیں میری ہیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ جو حق و قادر متعلق ہے اس کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی نے انسان کو ان تمام صلاحیتوں اور قابلیتوں سے نوازا ہے جس کی بنا پر انسان کوئی قابل ستائش کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر مرحلے میں تعریف اسی خدا واحد کی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں خود اسی کا ارشاد ہے کہ اس کی تعریف ہے اول میں بھی اور آخر میں۔ پس جب سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں تو پھر اس محمود متعلق کے روبرو انسان کو ہمیشہ حلیم عاجز رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ہستی کے تصور کو اس کی تعریف میں گم کر دینا چاہیے۔